بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ حصہ اول، سیاسی افق، باب 4، مارشل لا کا تمسخر۔ حکومت اس سیاسی مد و جزر کا تماشا دیکھتی رہی، مد عوامی لیگ کا اور جزر اس کے حریفوں کا۔ سول یا فوجی انتظامیہ نے واقعات کے بہاؤ میں کوئی مداخلت نہ کی، اور اگر اس نے چند اقدام کیے بھی تو ان کا فائدہ مجیب ہی کو پہنچا۔ وہ انتخابی مہم کے دوران بتدریج عوام کی خاموش اکثریت کو خوفزدہ کر کے اپنی حمایت پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شاید صوبائی حکومت یحییٰ خان کے نرم رویے کی یہی توضیح سمجھتی تھی۔ جنرل یحییٰ خان نے مجیب کی طرف نرم رویہ کیوں اختیار کیا؟ آخر ایک ڈکٹیٹر کو کیا پڑی تھی کہ ایک سیاسی لیڈر کے مطالبات پر مطالبات مانتا جائے؟ مثلاً ایک آدمی ایک ووٹ کا اصول، 1 یونٹ کی تنسیخ، اور وہ بھی ایسے شخص کے جس پر اس کے پیش رو فیلڈ مارشل ایوب خان نے غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا تھا۔ عام قیاس یہ تھا کہ یحییٰ خان مارشل لا اٹھ جانے کے بعد بھی ملک کا صدر رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسی خواہش تھی جس کی تکمیل مجیب الرحمن کی تائید کے بغیر ممکن نہ تھی۔ پتہ نہیں اس قیاس میں حقیقت کتنی تھی۔ میں نے تو جنرل یحییٰ کی زبانی اس نرمی کی وجہ یہی سنی: مجھے پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر مجیب اس کی نمائندگی نہیں کرتا تو کون کرتا ہے؟ امور مملکت کو بے شک خسرواں ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ یحییٰ خان کی مجبوریاں بھی انہی کو معلوم ہوں گی۔ مجھے تو اتنا علم ہے کہ عوامی لیگ نے اس نرم پالیسی سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کیا، اور وہ اس میں کامیاب ہوئی۔ گورنمنٹ ہاؤس یا مارشل لا ہیڈ کوارٹر نے اس منہ زور گھوڑے کو لگام دینے کی کوئی کوشش کی، نہ دوسرے سیاسی گھوڑوں کو ریس جیتنے کے لیے تھپکی دی۔ وہ غیر جانبداری کا لبادہ اوڑھے سرے بام کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ 1 ستمبر 1969 کو جب وائس ایڈمرل ایس ایم احسن مشرقی پاکستان کے گورنر بنے، صوبائی نظم و نسق کی ذمہ داری یوں تقسیم کی گئی کہ امن و امان قائم رکھنا سول انتظامیہ کا کام ہوگا، اور مارشل لا مشینری، جس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان تھے، اسی وقت حرکت میں آئے گی جب سول انتظامیہ بے دست و پا ہو جائے یا حالات اسے بے اثر کر دیں۔ ایڈمرل احسن اور جنرل یعقوب دونوں ہی اپنے اپنے شعبوں کے حق میں اعلیٰ تھے، ایک دوسرے کے آگے جواب دہ نہ تھا۔ دونوں براہ راست جنرل یحییٰ کے ماتحت تھے، جو بیک وقت 4 عہدوں پر فائز تھے: صدر، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر، اور بری فوج کے کمانڈر ان چیف۔ جنرل یعقوب اپنے منکسرانہ ذہن، ملائم طبیعت اور شائستہ اخلاق کے لیے مشہور تھے۔ وہ مسائل کو سمجھنے اور آنے والے طوفان کا قبل از وقت اندازہ لگانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جس سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ ایڈمرل احسن کو ان کی مرضی کے خلاف نیوی کی سربراہی سے ہٹا کر گورنری کی گدی پر بٹھا دیا گیا تھا۔ ان میں درویش کی گوشہ نشینی، عالم کا حلم اور سفیر کی ضابطہ پسندی جیسی نادر خصوصیات تھیں۔ یہ اوصاف جو کسی اور عہدے کے لیے قیمتی سرمایہ ہو سکتے تھے،
ان بحرانی حالات میں زنجیر پا ثابت ہوئے۔ گورنر کی سرکاری ذمہ داریاں کسی اور طرح کی خوبیوں کا تقاضا کرتی تھیں، مثلاً غیر معمولی سیاسی بصیرت، بہترین انتظامی مہارت، مجلسی مزاج اور قابل عمل نظریات۔ گورنر احسن کی ایک مشکل یہ بھی تھی کہ انہیں صدر کا اعتماد حاصل تھا، نہ فوج کی کمان میسر تھی، حالانکہ ان دنوں طاقت کے یہی دو سر چشمے تھے۔ صدر کے ساتھ ان کے مراسم محض رسمی تھے۔ سربراہ مملکت جب ڈھاکہ تشریف لاتے تو تقریباتی ضابطے کے مطابق ایڈمرل احسن ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کرتے، انہیں لے کر ایوان صدر پہنچاتے اور خود گورنمنٹ ہاؤس کی آماج گاہ میں چلے جاتے۔ پھر شاذ و نادر ہی صدر سے ملنے آتے، سوائے اس کے کہ انہیں وہاں طلب کیا جائے یا کسی فوری کام کا تقاضا ہو۔ جب عسکری حلقوں سے ایڈمرل احسن کو ملنے والی حمایت کا یہ عالم تھا تو انہیں مجبوراً اپنے بنگالی چیف سیکرٹری مسٹر شفیع الاعظم کا سہارا لینا پڑا۔ یہ بنگالی بیوروکریٹ بڑے کائیاں تھے، عوامی لیگ کا کھیل کھیلنے کے باوجود بیک وقت گورنر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو خوش رکھنے میں ید طولہ رکھتے تھے۔ یہ صاحب ایک سخت جلد رکھنے والے کچھوے کی مانند تھے جو حسب ضرورت اپنی گردن آگے بڑھانے اور بر وقت اسے اندر کھینچ لینے میں طاق تھا۔ وہ ان حربوں کے ذریعے خوب جانتے تھے کہ عوامی لیگ کو جرنیلوں کے مقابلے میں کس طرح کامیاب کرانا ہے۔ عوامی لیگ خوش تھی کہ یہ حضرت اس کلیدی آسامی پر فائز ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جنرل یحییٰ خان نے انہیں عوامی لیگ کے کہنے پر یہ مقام دے رکھا ہے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان پر انتظامیہ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ مارشل لا عام قانون سے بھی زیادہ غیر مؤثر ہو کر رہ گیا۔ گورنر احسن نے بعد میں اپنی کمزوری کا یہ جواز پیش کیا کہ بڑے بڑے جرائم مارشل لا ضابطوں کی زد میں آتے تھے، جنہیں نافذ کرنے کا اختیار صرف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل یعقوب کو تھا، اور وہ صرف یحییٰ خان کو جواب دہ تھے، مجھے نہیں۔ انتظامیہ کی بڑھتی ہوئی کمزوری اور عوامی لیگ کی بڑھتی ہوئی قوت کے اثرات جلد ہی ظاہر ہونے لگے۔ امن و امان کی حالت خراب ہو گئی۔ صنعتی، تجارتی اور تعلیمی زندگی تلپٹ ہو کر رہ گئی۔ ہر شعبہ زندگی میں غیر یقینی، افراتفری اور بے راہ روی در آئی۔ اس کا سب سے برا اثر فیکٹریوں اور کارخانوں پر پڑا۔ آئے دن ہڑتال، کام بندی اور تالہ بندی۔ بعض اوقات تو فیکٹریاں یوں کھٹا کھٹ بند ہونے لگتیں جیسے ان کے پیچھے کوئی طلسماتی ہاتھ کام کر رہا ہو۔ آدم جی جوٹ مل، نشتر جوٹ مل، کھلنا جوٹ مل، چٹاگانگ سٹیل مل، وکرم سٹیل مل اور پیپر مل جیسے اہم ادارے طویل عرصے کے لیے بند رہتے، اور جب کبھی کھلتے تو میدان کارزار بن جاتے۔ کبھی مزدوروں کے اپنے گروہوں میں لڑائی اور کبھی آجروں اور مزدوروں کے درمیان معرکہ آرائی۔ مارشل لا انتظامیہ حسب توفیق چیدہ چیدہ شرپسندوں کو جیل میں ڈالتی رہی، مگر اس سے کوئی خاص افاقہ نہ ہوا، بلکہ الٹا اشتعال بڑھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 29 اور 23 مئی کو تقریباً 10,000 مزدوروں نے کھلنا جیل کے دروازے توڑ کر اپنے مقید ساتھیوں کو رہا کرانے کی کوشش کی۔ اس سے ایک ہفتہ پہلے مزدوروں کے ایک اور مشتعل ہجوم نے ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس مسٹر فضل الرحمان چودھری کو عین اس وقت ہلاک کر دیا تھا جب وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکہ بندی ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بلوائیوں نے مقتول کی لاش کو گھسیٹا اور مسخ کیا۔ اس بیچارے کا قصور ہجوم کی نظر میں یہ تھا کہ وہ مغربی پاکستان کا پٹھو تھا۔ جناب مجیب جب بنگالی چڑیا بھی مرتی تھی تو دندناتا ہوا بیان داغ دیتے تھے، ایک فرض شناس پولیس آفیسر کی موت پر خاموش رہے۔ صنعتی افراتفری کے اس دور میں اسکیٹن روڈ ڈھاکہ پر ایک فرم ڈھاکہ ڈائنگ میں
کپڑے کی چند مصنوعات خریدنے گیا۔ اس فرم کی جدید مشینری اور خوبصورت پارچات کی بڑی دھوم تھی۔ مینیجر نے میری وضع قطع سے میرے فوجی ہونے کا اندازہ لگایا اور اپنا دکھڑا سنانے لگا۔ اس نے کہا، جناب، ہم نے 1,20,00,000 روپے کی غیر ملکی مشینری منگوا کر لگائی، جس سے سالانہ 12.5 کروڑ روپے کی مصنوعات تیار کی جا سکتی ہیں۔ ہم نے 1.5 لاکھ روپے کی مالیت کی چیزیں ملکی ضروریات کے لیے الگ رکھنے کے بعد بعض غیر ملکی فرموں سے برآمدات کا معاہدہ کیا۔ ادھر معاہدہ ہوا اور ادھر ہڑتالوں نے زور پکڑا۔ فیکٹری بند رہنے لگی اور ہم وقت پر اشیاء سپلائی نہ کر سکے۔ اب 1 ہفتے سے سنگاپور کی ایک فرم کا نمائندہ آیا بیٹھا ہے تاکہ اپنی چیزیں اپنے سامنے جہاز پر لدوا سکے، مگر میں اس کو کیا جواب دوں؟ بے شک اس کا رویہ ہمدردانہ ہے اور وہ ہماری مجبوریوں کو سمجھتا ہے، مگر اس کا اصرار ہے کہ مجھے کوئی حتمی تاریخ بتاؤ جب مال دستیاب ہوگا۔ آپ ہی بتائیے، میں اسے کس طرح کوئی تاریخ بتاؤں جب مجھے یہی پتہ نہیں کہ فیکٹریاں کھلیں گی بھی یا نہیں، اور اگر کھلیں گی تو کتنے دنوں کے لیے؟ میں نے کہا، آپ نے حکام کو اس صورتحال سے آگاہ نہیں کیا؟ جناب، 1 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ۔ میں جب بھی مارشل لاء والوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں یہ سول کا معاملہ ہے۔ جب سول والوں کے پاس جاتا ہوں تو وہ میٹھی میٹھی باتوں پر ٹرخا دیتے ہیں لیکن ایکشن نہیں لیتے۔ یوں معلوم ہوتا ہے یہاں سرے سے کوئی حکومت ہے ہی نہیں، کم از کم میرے لیے تو کوئی حکومت نہیں جو میرا مسئلہ حل کر سکے۔ مزدوروں کے علاوہ طلباء بھی بدامنی پھیلانے میں پیش تھے۔ گرمیوں کے آغاز میں انہیں امتحانات نے موقع مہیا کیا۔ انہوں نے کسی نہ کسی بہانے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ جن کا بائیکاٹ نہ کیا ان کے نگرانوں اور ممتحنوں کا گھیراؤ کر کے انہیں زد و کوب کیا۔ بعض مقامات پر چاقو چھریاں بھی چلیں۔ جہاں کہیں وہ ترنگ میں آئے، کھڑکیوں کے شیشے، بجلی کے کمکمے اور فرنیچر توڑ پھوڑ دیا یا اسے آگ لگا دی۔ جب امتحانوں کا زمانہ گزر گیا تو انہوں نے اپنے دیرینہ 11 نکات نکال لیے اور انہیں تسلیم کروانے کے لیے تحریک شروع کر دی۔ ان مطالبات کا تعلیمی مسائل سے بہت کم تعلق تھا، وہ سراسر سیاسی نوعیت، صوبائی خود مختاری وغیرہ کے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہی اساتذہ جو امتحانات کے سلسلے میں طلباء کے ہاتھوں پٹتے تھے، مطالبات منوانے کے لیے ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ مزدوروں اور طالب علموں کی پھیلائی ہوئی یہ وبا سرکاری ملازمین تک بھی پہنچ گئی۔ ماہ جون کے شروع میں کوئی 16,000 سرکاری ملازموں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہڑتال کر دی۔ حکومت نے اس ہڑتال کو غیر قانونی قرار دے کر دبا دینا چاہا، مگر مجیب الرحمان نے ہڑتالیوں کی حمایت میں بیان دے کر ان کو شیر بنا دیا۔ مجیب نے گورنر کے نام ایک تار بھی دیا کہ ان کے مطالبات فوری مان لیے جائیں۔ سرکاری ملازموں نے اس سے یہ تاثر لیا کہ ان کی ہمدرد حکومت نہیں، مجیب الرحمان ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی سنار، صحافی، خاندانی منصوبہ بندی کے عملے، چمڑے کے کارخانوں اور چائے کے باغوں میں کام کرنے والوں نے بھی ہڑتالیں شروع کر دیں۔ ان سب نے اپنے اپنے مطالبات کو باقاعدہ نکات کی شکل دی۔ مختلف طبقوں کے نکات کی تعداد مختلف تھی، کسی کی 3، کسی کی 5 اور کسی کی 15۔ یہ رجحان نقطۂ عروج کو اس وقت پہنچا جب 4 ستمبر 1970 کو گداگروں نے بھی ایک انجمن قائم کر کے اپنے مطالبات منوانے کے لیے پلٹن میدان میں ایک جلسہ کر ڈالا۔ ان احتجاجی مظاہروں کے اثر کو 2 آتشہ بنانے کے لیے بارودی دھماکوں کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس کی ابتدا 5 مئی کو توپ خانہ روڈ پر واقع قومی یکجہتی کونسل سے ہوئی۔ اس عمارت کے انتخاب کی وجہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ 5 مئی کو شام کے 7:30 بجے تھے۔ کونسل کی بالائی منزل پر لائبریری میں بہت سے لوگ مطالعے میں مصروف تھے۔ 3 لڑکے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے حاضرین سے کہا، یہ لائبریری خالی کر دو، ہم اس میں بم پھینکنے آئے ہیں۔ لوگوں نے بلا چون چرا اس حکم کی تعمیل کی اور باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔
ان صاحبزادوں نے 2 بم پھینکے اور اطمینان سے جیپ میں بیٹھ کر چلتے بنے۔ لوگ گلی میں کھڑے آگ میں جھلستے فرنیچر کا تماشا دیکھتے رہے۔ کسی شخص نے نہ اس وقت ان شرپسندوں پر ہاتھ ڈالا اور نہ بعد میں آنے والے تحقیقاتی افسروں سے تعاون کیا۔ بموں کے دھماکے نپے تلے وقفوں سے ہوا کرتے۔ جیسے ہی ذرا سکون ہونے لگتا، نیا دھماکہ نیا ارتعاش پھیلا دیتا۔ ان دھماکوں کی خبریں کھلنا، چٹاگانگ، رنگ پور اور دوسرے شہروں سے بھی آ رہی تھیں، مگر ان کا اصل زور اعصابی مرکز ڈھاکہ میں تھا، جہاں ان کا اثر زیادہ لیا جاتا تھا۔ انتظامی بد نظمی، صنعتی انتشار اور دہشت گردی نے ہراس اور بے یقینی کی فضا پیدا کر دی تھی۔ امن پسند شہری گھروں کے اندر رہنا زیادہ محفوظ سمجھتے تھے، کیونکہ گلیاں موت کے کوچے بن گئی تھیں۔ مجھے یاد ہے انہی دنوں میں ایک مہمان کو لے کر ڈھاکہ کے اردو شاعر ظہور الحق کے گھر گیا۔ ظہور الحق اندرون شہر رہتے تھے۔ ہم خاصی دیر ان کے آہنی پھاٹک پر دستک دیتے رہے، مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ جب ہمت ہارنے لگے تو ایک ملازم آیا اور پہلے تو اندر سے جھانک کر ہمارا جائزہ لیتا رہا، پھر ہمارا نام وغیرہ پوچھ کر اندر گیا اور خصوصی اجازت ملنے پر اندر لے گیا۔ میزبان نے موسمی مشروب اور تازہ غزل سے ہماری تواضع کی۔ غزل میں حسن و عشق کم اور بلبل کا نالہ زیادہ تھا۔ غزلیں سنانے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، آپ فوجی لوگ ادھر کا رخ نہیں کرتے، حالانکہ آپ ہماری جان اور ناموس کے نگہبان ہیں۔ سنا ہے آپ نے فوجیوں کے لیے اندرون شہر کا علاقہ ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ ہم پر وقت کی ایک ایک ساعت کس قدر گراں گزرتی ہے۔ واپسی پر میں ایک روزنامے کے دفتر میں رکا، جہاں ایک بنگالی بیرسٹر سے ملاقات ہوئی، جو اس اخبار کے لیے قانونی شزرے لکھتا تھا۔ چائے کی پیالی پر قدرتی طور پر حالات حاضرہ زیر بحث آئے۔ اس نے کہا، لا کا تمسخر تو نہ اڑائیے، خواہ یہ مارشل لا ہی کیوں نہ ہو، یا تو اسے حقیقی معنوں میں نافذ کیجیے یا اسے اٹھا لیجیے۔ میں نے اپنی اگلی ملاقات میں مارشل لا کے غیر مؤثر ہونے کا ذکر جنرل صاحبزادہ یعقوب سے کیا۔ انہوں نے بات پلے باندھ لی اور چند روز بعد مقامی ایڈیٹروں سے اپنی ماہانہ گفتگو میں اسے موضوع بنایا۔ انہوں نے مارشل لا کی بے اثری کا یہ جواز پیش کیا۔ پاکستان میں لوگ مارشل لا کو دہشت اور خوف کی علامت سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ موجودہ مارشل لا ملک میں جمہوریت کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مارشل لا اور جمہوریت متضاد ہیں۔ اگر مارشل لا اپنی روایتی شکل میں نافذ کیا جائے تو وہ جمہوریت کی نفی کرتا ہے، مگر ان حالات میں جمہوریت کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ مارشل لا کی کاٹ کو ذرا کند رکھا جائے۔ بعض اوقات جب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی، ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کارروائی سے الٹا نقصان تو نہیں ہوگا۔ آپ ہوا بازی کی اصطلاح میں یوں سمجھیے کہ کوئی پائلٹ دوران پرواز یہ سمجھنے لگے کہ اس کا جہاز ٹیڑھا ہو رہا ہے اور وہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش میں پہاڑ سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے، حالانکہ اگر وہ جہاز کو نہ چھیڑتا تو تنگ وادی کے بیچوں بیچ بخیر و عافیت گزر جاتا۔ بنگالی ایڈیٹر جنرل یعقوب کے استدلال اور استعارے سے بہت مرعوب ہوئے، مگر ان کا تاثر اپنی جگہ قائم رہا کہ مملکت کا جہاز تشویشناک طور پر ڈگمگا رہا ہے اور اگر اسے بر وقت سنبھالا نہ دیا گیا تو تباہ ہو جائے گا۔ حکومت نے صورتحال کو درست کرنے کے لیے کوئی اقدام نہ کیا۔ نظم و نسق کی حالت خراب ہوتی گئی، صنعتی زندگی اجڑ گئی، تعلیمی ادارے تعلیمی مقاصد کے لیے بند اور غیر تعلیمی سرگرمیوں کے لیے کھلے رہے۔ عوامی لیگ کی بربریت اور دبدبہ روز بروز بڑھتا رہا اور اس کے سیاسی حریف یکے بعد دیگرے میدان چھوڑتے گئے۔ یہ تھی وہ فضا جس میں دسمبر 1970 کے عام انتخابات ہونے والے تھے۔
اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔